جناب الطاف ضیاء بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے. میں بہت غور توجہ سے سن رہا تھا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ لکھی نبیوں کی میرے آنے پر سب سے پہلی خوشخبری نواز بھائی نے یہ بتائی تھی کہ مائک بہت مہنگا منگایا گیا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ مہنگے لوگ اکثر جو ہے دھوکہ دے جایا کرتے ہیں, سستے لوگ ہی زندگی میں کام آتے ہیں. جناب الطاف ضیاء نے ایک بہت ہی متبرک, مقدس و خوشبودار ماحول بنایا. نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے وہ شعر پڑھ رہے تھے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک, لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک, محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک. یہ تھے الطاف ضیاء. دوستو ایک چیز بتاؤں, غزل کی کوئی بھی صنف ہو, شاعری کی کوئی بھی ودھا ہو, کوئی بھی صنف, کوئی بھی شیلی ہو, اس کی آخر میں وہ جا کر کے اس کائنات کے بنانے والے کے پاس پہنچ جایا کرتا ہے وہ تصور. تبھی وہ شاعری بڑی شاعری ہوتی ہے. ہم کتنا بھی دنیا میں بھٹکتے رہیں لیکن ہماری شاعری کا بھی عروج اسی وقت ہوتا ہے جب ہم آخر میں وہاں تک پہنچتے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. تو آئیے غزل میں تلاش کیا جائے کہ دنیا کہاں کہاں دکھائی پڑ رہی ہے. ایک غزل میں دنیا کی مختلف تصویریں. میں اس وقت ایک ایسے شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جو پہلی بار یہاں آیا ہے, لیکن جب آپ کلام سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ آخر اب تک کے جو کنوینر تھے انہوں نے تلاش کیوں نہیں کیا ایسے ایسے ذرے جس میں ہیرے کی اور آفتاب کی چمک ہے, یہ کہاں تھے. تو آئیے میں سب سے پہلے شرف نان پاروی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ان کی غزل سے مشاعرے کا آغاز. لائق صد احترام عالی جناب عزت مآب اسٹیج پہ بیٹھے ادے پرتاپ سنگھ صاحب, ہمارے کرم فرما ابو بابو ممتاز علی صاحب اور تمام دیگر شعراء کرام اور معزز سامعین حضرات, میں غزل کا مطلب حضرات کے ذہن سماعت و حوالے پیش کر رہا ہوں. عنایت. محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں, کیا کہنے, دوستو محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں. محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں, محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں. یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں, واہ 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 واہ. زبان ہے محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں. یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں. اور دوستو خالد غزل کا شعر آپ تمام حضرات کے ذہن سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. عنایت عطا. شعراء کرام, پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت, پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت, پھلے پھولے کیسے یہ گونگی گونگی محبت, پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت, نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں. زندہ باد. کیا کہنے, وہ بولتے ہیں. یہ اردو زبان ہے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ حضرت. پھلے پھلے پھولے کیسے یہ گونگی, پھلے پھولے کیسے
نہ ہم بولتے ہیں، یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں۔ اور دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، شاید کسی لائق ہو۔ ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ، نواز بندی صاحب، ارشاد ارشاد۔ ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ، ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ، جو سنتے زیادہ ہیں کم بولتے ہیں۔ بہت اچھے، کیا کہنے بھائی منقاد بھائی، اچھا شعر ہے، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں۔ دوستو دیوبند وہ مقدس سرزمین ہے دوستو، ملاحظہ فرمانے شعر، ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ، جو سنتے زیادہ ہیں کم بولتے ہیں، یہ اردو زبان ہے۔ دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرمانے شاید کسی لائق ہو۔ کبھی تو نے سوچا ہے تنہائیوں میں، کبھی تو نے سوچا ہے تنہائیوں میں، کبھی تو نے سوچا ہے تنہائیوں میں، تیرے دل کی بستی میں ہم ڈولتے ہیں، تیرے دل کی بستی میں ہم ڈولتے ہیں۔ دوستو تمام نوجوان دوستوں کی نظر یہ شعر اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا اس طالب علم کو۔ یہ اردو زبان ہے، حسینوں سے کوئی تجارت نہ کرنا، حسینوں سے کوئی، حسینوں سے کوئی تجارت نہ کرنا، یہ کم ناپتے ہیں، یہ کم تولتے ہیں، ناپتے ہیں، یہ کم تولتے ہیں۔ آخری شعر دوستو، بہت اچھے، تمام صحافی حضرات اخبار نویس حضرات تشریف فرما، ان کی نظر شعر کہ کبھی قتل چھپتا نہیں ہے کسی کا، کبھی قتل چھپتا، کبھی قتل چھپتا نہیں ہے کسی کا، زبان چپ رہے تو قلم بولتے ہیں، بہت اچھے، بہت چپ رہے تو قلم بول۔ نوازی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ مقطع کا شعر انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام۔ یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ بہت اچھے، مقطع کا شعر کہ شرف ان سے ہو تو ملاقات کیسے، شرف ان سے ہو تو، شرف ان سے ہو تو ملاقات کیسے، وہ دروازہ دن میں بھی کم کھول، تو بہت کم ہے، نہیں آپ کے دوستو حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔
چند شعر آپ حضرات کی ذہن سماعتوں کے حوالے. ہاں اسی ٹائپ. مطلب دیکھیں دوستو غزل کا کہ عشق ایک حادثہ نہ ہو جائے. سنیں دوستو مطلب عشق ایک حادثہ نہ ہو جائے کوئی مل کر جدا نہ ہو جائے کوئی مل کر جدا نہ ہو جائے. دوستو خالد غزل کا شعر آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں. واہ 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 واہ. اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں. اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں. وہ میرا آئینہ نہ ہو جائے وہ میرا آئینہ نہ ہو جائے. نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں. سنیں دوستو نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں. نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں. زندگی رت جگہ نہ ہو جائے بہت اچھے. زندگی رت جگہ. آخری شعر دوستو کہ میرے منصف تیری عدالت میں میرے منصف تیری عدالت میں میرے منصف تیری عدالت میں پھر غلط فیصلہ نہ ہو جائے. بہت اچھے. بہت.